السلام علیکم۔ ترکی کے اندر 2016 کے اندر 20,000 سے زیادہ فوجی جن میں افسران بھی شامل تھے، انہوں نے بغاوت کی کوشش کی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ اور اس کے بعد جب انویسٹیگیشن ہوئی تھی تو پتہ چلا تھا کہ ان کو ابھارنے کے اندر جو ترکی کے دشمن ممالک ہیں ان کا بڑا اہم کردار تھا، اور وہ صرف اسی وجہ سے ہی بغاوت پر اتر آئے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو طیب اردوان بار بار ریپیٹ کر رہے سلطنت عثمانیہ کو بنانے کے حوالے سے، اس کو روکا جائے۔ اگر نہیں روکا جائے گا تو 2023 کے اندر یہاں نہ صرف یہ سلطنت عثمانیہ کی طرف چل بھی پڑے گا، بلکہ اس کے بعد جو کچھ امریکہ کے ساتھ ہوگا، جو کچھ ایسے ممالک کے ساتھ ہوگا جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ تو ہوگا ہی سو ہوگا۔ جو اپنی مسلمانوں کی ترقی ہے اس میں بھی جو ترکی ہے وہ مسلمانوں کو بڑا سپورٹ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار ترکی کے اندر بغاوت جو ہے وہ کھڑی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ترکی کے اندر جو معاملات ہیں، جو ترکی کے تعلقات ہیں دوسری ممالک کے ساتھ، جو حالات ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ایک اور بغاوت کی کوشش کی جا رہی تھی ترکی کے اندر، جس کو ناکام بنایا گیا۔ ایک ہی رات میں بہت بڑے تقریباً 104 جو ایڈمرل ہیں جنہوں نے ایک ہی رات کے اندر ایک لیٹر جاری کیا، اور اس کے اندر انہوں نے بہت سارے اعتراضات کیے۔ وہ اعتراضات میں آپ کو بتاؤں گا، میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنے ایڈمرل جو ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور سب سے جو اہم چیز میں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ آخر کیوں، جیسے پہلے بغاوت ہو رہی تھی تو اس میں جو ہے وہ بری افواج تھی ترکی کی، لیکن اب آخر کیوں یہ جو 104 جو ہیں یہ ایڈمرل ہیں، یہ نیوی کے ہی صرف کیوں آئے تھے، نیوی ہی کیوں بغاوت کرنے پہ آ گئی تھی، اور وہ بھی اس طرح کے اتنے بڑے عہدوں کے لوگ، آخر ہو کیا رہا ہے ترکی کے ساتھ۔ تھوڑی سی میں آپ کو ناظرین اس کی کہانی سناتا ہوں، اور کہانی بڑی دلچسپ ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کس طرح دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کو یا مسلمانوں کے جو دوست ممالک ہیں ان کو ترقی کرنے سے روکتی ہے، اور کس طرح ان کے ممالک کے جو حالات ہیں وہ خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ناظرین، سوئس کینال جیسی سوئس کینال جس کے اندر پچھلے کچھ دنوں کے دوران جہاز پھنسا رہا، اور دنیا نے دیکھا کہ یہ سوئس کینال ہے، یعنی کہ دنیا کو پتہ چلا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، کہ اس سے کتنی تجارت ہوتی ہے۔ سوئس کینال ہے یا پاناما کینال ہے، یہ کچھ ایسی جگہ ہیں کہ جن سے جو بحری تجارت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اربوں خربوں ڈالر کماتے ہیں جن ممالک، یعنی کہ مصر کے اندر اب یہ سوئس کینال ہے، تو اسی طرح جو دوسرے ممالک ہیں ان کے اندر بھی۔ اب سین کیا تھا؟ اب سین ناظرین یہ تھا کہ جو ترکی ہے وہ بھی سوئس کینال اور پاناما کینال جیسی ایک کینال بنانا چاہتا ہے، جس کے اوپر 9.2 ارب ڈالر جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوگی، 9.2 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوگی۔ اور اس کے بعد جب ترکی کے پاس اپنی یہ نہر آ جائے گی یا اپنی یہ جو کینال ہے یہ آ جائے گی، تو اس کے بعد اس کا ترکی کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہو جائے گا بحری تجارت کے حوالے سے، بڑی ہی اس کی اہمیت ہو جائے گی۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو نہ امریکہ سے برداشت ہو رہی ہے اور نہ ایسے ممالک سے کہ جو ترکی کے مخالف ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ترکی کے اندر سے ہی بغاوتیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ اب 120 ریٹائرڈ سفیروں نے ایک دم سے کہا کہ یہ نہر نہیں بنے گی، یا انہوں نے اس نہر کے خلاف ایک دم سے پچھلے دنوں انہوں نے ایک دم سے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس نہر کے خلاف ہیں۔ ترکی کے ہی 120 سے زیادہ ریٹائرڈ سفیروں نے، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی گیم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک ہی رات میں 104 ایڈمرل عہدے کے جو لوگ تھے نیوی کے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم متحد ہوں گے اور ہم نہیں بننے دیں گے، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ ترکی نے بر وقت، طیب اردوان نے بر وقت ایکشن لیتے ہوئے اس نے بر وقت فیصلہ کیا، اور ایسے سب لوگوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی کہ جو یہ کام کرنے جا رہے تھے۔ کیونکہ کسی بھی ملک کو ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اگر اس کو تباہ کرنا ہو، اگر اس کو خراب کرنا ہو، اگر اس کی معیشت کو خراب کرنا ہو، اگر اس کے حالات کو خراب کرنا ہو، اگر اس کا مقام گرانا ہو، تو اس کی افواج کے اندر بغاوت ڈال دی جاتی ہے۔ کہ افواج اور حکومت کے اندر جب بغاوت ہو جاتی ہے تو پھر وہ ممالک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہوتا ہے، اور یہی کچھ ترکی کے ساتھ بھی ہونے جا رہا تھا۔ ایک بار پہلے کوشش کی گئی، ایک بار اب کوشش کی گئی ہے، اور مدعا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے ترکی کو جو اتنی ترقی کر رہے ہیں اس کو روکا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2023 کے بعد جو ترکی خلافت عثمانیہ کا خواب آنکھوں میں لیے بیٹھا ہے اس خواب کو کسی طرح توڑا جائے، ورنہ دنیا جانتی ہے کہ اگر 2023 کے بعد ترکی خلافت عثمانیہ کے راستے پر چل پڑا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہ صرف روک نہیں سکے گی، بلکہ مسجد اقصی ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے پاس آ جائے گی۔ اگر آپ بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ مسجد اقصی مسلمانوں کے پاس ایک مرتبہ پھر آ جائے اور ترکی جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔